بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، کل روزوں کے مسائل چل رہے تھے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ تقریباً 15 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے 11ویں نمبر پر مسئلہ چل رہا تھا تو غلطی سے صبح صادق کے بعد کھا لیا تو پھر بھی روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا آئے گی۔ البتہ روزے کو مکمل کر لے، رمضان کی خیر و برکتیں حاصل ہو جائیں، لیکن بعد میں ایک روزہ قضا کرے، یعنی ٹائم کا پتہ نہ چلا اور یہ سحری کھاتا رہا یہاں تک کہ ٹائم گزر گیا۔ تو اس لیے کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹائم کا معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ مساجد سے اعلان ہوتے ہیں، مسجدوں والے تقریباً سارے اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مسجد کی آواز سنائی نہیں دے رہی، تو اس حالت میں یہاں ٹائم معلوم ہو کہ بھئی سحری کا وقت کس وقت ختم ہو رہا اور اپنی گھڑی کو ٹھیک رکھے۔ تو جب ٹائم ختم ہو جائے تو فوراً کھانا بند کر لے، کھاتا نہ رہے۔ اور یہ جو جاہلوں نے مسئلہ پھیلایا ہوا کہ بھئی اذان ہوتے ہوئے کھا سکتے ہیں، تو جو اذان ہوتے ہوئے کھاتا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اذان ہوتی ہے وقت ختم ہونے کے بعد۔ اگر اذان وقت سے پہلے دے دی جائے تو اذان کو دوبارہ دینا پڑتا ہے، یعنی وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی، اس لیے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ بند کروانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بھی پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھی روزے کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ تو اذان کے دوران بالکل نہیں کھا سکتے، یعنی اذان شروع ہو گئی سمجھو وقت ختم ہے، اب اذان کے دوران جو کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ کسی نے ایسا کر لیا کہ اذان کے دوران بھی کھاتا رہے تو وہ روزے کی بعد میں قضا کرے، اس روزے کو مکمل کر لے، بھئی چلو خیر و برکات حاصل ہو جائیں گی، تشبہ بالصائمین کرے، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے۔ ایسی غلطی سے افطاری وقت سے پہلے کر لی تو سحری میں بھی بندہ احتیاط کرے، 2-3 منٹ پہلے بند کر لے، اور افطاری میں بھی بعض حضرات وقت سے پہلے ہی کھلوا دیتے ہیں، تو اس لیے ذرا 1-2 منٹ توقف کر لے، جب اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ وقت شروع ہو گیا ہے افطاری کا تو اس وقت افطاری کرے۔ اگر وقت سے پہلے غلطی سے افطاری کر لی، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، 2-4 منٹ پہلے افطاری کر لی، تو بعد میں اس روزے کی قضا کرے، کیونکہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو اب قضا کرے۔ کیونکہ قرآن میں نا اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو مکمل کرو، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ اب افطاری وقت سے پہلے کر لی تو روزہ مکمل نہ ہوا، تو لہذا بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ ایسے رمضان المبارک کے علاوہ کسی روزے کو توڑ دیا تو پھر بھی اس کی قضا آتی۔ نفلی روزہ بندہ نے رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھنا تو نفل ہے، لیکن جب شروع کر دیا پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ کوئی بھی نفلی نماز آپ نے شروع کر دی، اب اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ اگر بیچ میں توڑ دی نماز تو دوبارہ اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ ایسے نفلی روزہ آپ نے شروع کیا، کوئی بھی نفلی روزہ یعنی رمضان کے علاوہ، تو پھر بیچ میں توڑ دیا تو اب اس کا قضا کرنا واجب ہے۔ ایسے یعنی یہ بات چل رہی تھی کہ وہ چیزیں ہیں جن سے قضا آتی، کفارہ نہیں، اور وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھ کے توڑ دے بغیر کسی عذر کے پھر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ ایسی عورت کو، چونکہ یہ ہر عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے حیض آتا ہے، جس کو مینسز کہتے ہیں، یہ مختلف اس کی نام رکھے ہوئے تاریخ ہے، ایام مخصوص، تو عربی میں اس کو حیض کہتے ہیں۔ اگر روزے کے دوران میں عورت کو حیض آ جائے
یا نفاس یعنی بچے کی ولادت ہو جائے، حاملہ تھی روزے کے دوران میں کہ بچے کی ولادت ہو گئی، یا بعض اوقات حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس دوران میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس روزے کی قضا کرے گی۔ باقی جتنے دن حیض آئیں گے اتنے دن وہ اپنے یاد رکھے اور بعد میں وہ اس کی قضا کرے۔ البتہ جس روزے کے دوران میں حیض آیا ہے اس روزے کو مکمل کر لے، یعنی کھانا پینا نہ شروع کر دے بلکہ تشبہ بالصائمین کرے تاکہ اس کی برکات بھی حاصل ہو جائیں، لیکن چونکہ یہ روزہ ناقص ہوا ہے بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایسے سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جان بوجھ کے دھوئیں کو اندر لے جائے، اب سگریٹ سے تو دھواں اندر جاتا ہے، اس طرح جان بوجھ کر دھوئیں کو اندر لے جانے سے روزہ ٹوٹ۔ ہاں بے اختیار طور پر دھواں اندر چلا گیا، کہیں دھواں تھا بندہ وہاں چلا گیا تو جان بوجھ کے نہیں، بلا ارادہ اگر دھواں حلق میں یا ناک میں چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر دھوئیں کو اندر لے جانا، منہ میں لے جانا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ سگریٹ سے تو جان بوجھ کے دھواں اندر جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے نسوار رکھنے سے بھی، کئی نسوار رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے، تو نسوار سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو نسوار رکھتے ہیں، سگریٹ رکھتے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں، یعنی روزے کی حالت میں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عام دنوں کی بات ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے یا نسوار کھاتا ہے، تو جب مسجد میں آئیں تو اپنے منہ کو صاف کر کے آئیں، اچھی طرح کلی کر لیں، مسواک کر لیں۔ اس لیے مسواک کا حکم دیا گیا وضو کے دوران، تاکہ منہ کی بدبو وغیرہ صاف ہو جائے، کیونکہ مسجد میں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں، ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے تو 5 اوقات ہیں نا، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن فرشتے ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، تو فرشتے بدبو سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کرتے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنا مسواک کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے پاس فرشتے ہر وقت آنا جانا رہتا ہے، فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، تو فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے دانت صاف ہوں، تو اس لیے ہمارے دانت صاف ہوں اور منہ سے کوئی بدبو وغیرہ نہ آ رہی ہو، ورنہ فرشتوں کو کراہت ہوتی، اس لیے مسجد میں حکم ہے تو جب بھی آئیں، کیونکہ یہ سگریٹ کی بہت زیادہ بری بدبو ہوتی ہے، تو جب مسجد میں آئیں تو اس کو اچھی طرح منہ کو صاف کر کے، کلی کر کے، مسواک کر کے پھر تشریف لائیں۔ اب وہ اعمال ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ سارے جن سے شک پڑتا ہے روزہ پتہ نہیں ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سرما لگانا، روزے کے دوران میں سرما لگا سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات کو روزانہ سرما لگا کے سوتے تھے، تو سرما سنت ہے، اس سے آنکھوں میں بینائی مضبوط رہتی، جو روزانہ رات کو سرما لگا کے سوئے تو اس کی بینائی جلدی ختم نہیں ہوتی، تو آپ علیہ السلام آنکھوں کا بڑا اہتمام، تو سرما لگانا سنت ہے، رات کو سوتے وقت سرما لگا لیا جائے، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے بدن پر یا سر پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر تیل کی مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل کی مالش کر لی جسم پہ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، یعنی نہانا، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس چیز کا خیال رہے کہ غسل کے دوران غرارے نہ کرے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، لیکن ناک میں پانی بھی سانس کے ذریعے نہ کھینچے، ویسے ناک میں پانی۔ تو عام غسل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ غرارے کرتے ہیں یا ناک پانی ڈال کے سانس کے ذریعے کھینچتے ہیں، اگر سانس کے ذریعے کھینچے دماغ تک پانی چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے، غرارہ کیا چند قطرے حلق میں اتر گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو غراروں سے اکثر پانی حلق میں چلا جاتا ہے، تو روزے کے دوران میں غرارے نہ کرے، غسل کرنا ہے تو کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے، لیکن غرارے وغیرہ نہ کرے۔ ایسے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک گیلی ہو، خشک ہو، ہر حال میں کر سکتے ہیں، تازہ مسواک ہو، خشک مسواک ہو، ہر حال میں مسواک کر سکتے ہیں۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہ کریں، خالی برش کر سکتے ہیں، خالی برش، لیکن اس پر وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا کے، منجن لگا کے، کوئی چیز لگا کے وہ نہیں کر سکتے،
کیونکہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کچھ ذرات حلق میں چلے گئے اس کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہ کریں، روزے کے دوران میں مسواک کر سکتے ہیں۔ ایسی خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے بھولے سے کھا لے پی لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں روزے میں بھول جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی بندے کو روزہ بھی رکھواتے ہیں، اس کو کھلا بھی دیتے ہیں، تو بھول کر کھلا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف ہے۔ نماز میں بھولنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نماز میں بھول جائے تو سمجھو شیطان نے بولا۔ روزے میں بھول گیا تو یہ اللہ بھلاتے ہیں، کسی بندے کو اللہ کھلانا چاہتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، وہ پانی پی لیتا ہے بھول کر۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی رہا ہے، اگر صحت مند تندرست ہے تو پھر تو اس کو یاد دلا دیا جائے۔ کہتے ہیں اگر بچہ ہے بھولے سے کھا رہا ہے یا کوئی بوڑھا آدمی ہے اگر بھولے سے کھا رہا ہے تو اس کو یاد نہ دلاؤ، تو کھا پی لے پھر اس کو یاد دلا دو۔ لیکن عام صحت مند تندرست آدمی پھر اس کو یاد دلا دو بھی روزہ ہے۔ پھر جو کچھ کھا رہا ہے بھول کر، جو منہ میں ہے فوراً اس کی کلی کر دے، منہ سے نکال دے۔ یہ نہیں منہ میں لقمہ لے لیا اب یاد آ گیا روزہ، اس کو نکال دے فوراً۔ اگر اس کو کھاتا رہا تو پھر روزہ ختم ہو۔ ایسے خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل اس کی تفصیل آگے، جان بوجھ کے قے کرنا یا قے منہ میں آئی تھی اس کو دوبارہ سے نکل لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر قے آئی یعنی الٹی آئی اور خود بخود آئی، چاہے منہ بھر کر آئی ہو، چاہے جتنی چاہے آئی ہو، سارا پیٹ خالی ہو گیا ہو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کرنے سے، الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کے قے کرے یا قے منہ میں بھر گئی تھی پھر اس کو دوبارہ سے نکل لیا، پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے بلا قصد مکھی مچھر یا دھواں کا منہ میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خدا نخواستہ منہ کھلا ہوا تھا، کوئی مکھی اندر چلی گئی، مچھر چلا گیا یا کوئی، اس سے روزہ نہیں۔ ہاں کوئی جان بوجھ کے منہ میں کوئی چیز لی تھی، کوئی کنکری وغیرہ، کوئی پتھر، وہ حلق میں اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن خود بخود کوئی ایسی چیز چلی گئی جس کو عادتاً نہیں کھایا جاتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیماری ہے، اب دوائی تو نہیں کھا سکتے لیکن انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کوئی انتہائی بیماری ہوگی یا کمزوری ہے، ڈاکٹروں نے ڈرپ تجویز کر دی ہے، بعض اوقات دست وغیرہ لگ جاتے ہیں، پانی کی کمی آ جاتی ہے تو مجبوری سے ڈرپ لگوانا پڑ گئی تو ڈرپ لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی احتلام ہو جائے، یعنی خود بندہ سویا دوپہر کو احتلام ہو گیا، خود بخود احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر اپنی کسی حرکت سے منی خارج ہو گئی، کوئی ایسی یعنی حرکت کی یا کسی غیر محرم سے باتیں کی، غیر محرم سے کوئی میل ملاپ کیا اور اس سے انزال ہو گیا تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی کوئی حرکت کرے اس سے منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی سے ہی بغل گیر ہوئے اور احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خود بخود ہو گیا، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ باقی تفصیل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقیم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔